جی 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 کیا ہو گیا ہے؟ تم انسان ہم انسان. جی 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 اللہ کراتا ہے ورنہ مجھے کون جی کرے گا. ہاں اللہ جب کراتا ہے تو کراتا ہے. ہاں تو بھی جی کرتا ہے کرے گا اندر سے بات. اس کی مرضی ہے، اللہ کی رحمت ہے. انٹر پہ جاتا ہوں بڑا ڈرتا ہوں واللہ کوئی پتہ نہیں بات مانے گا نہیں مانے. جاتا ایک دم ہاں جی 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 ہاں ہاں ابھی بات پوری نہیں ہوتی جی پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا کرم بڑی جی کرتے ہیں. نہیں چھوٹے بڑے ڈاکٹر اور کچھ مساط رہتے ہیں بس جی کا پک جاتے ہیں. تو اس کو میں اپنا تکبر کا بیان نہیں کرتا ہوں. تکبر جب خدا رحمت کرتا ہے تو ہر چیز مسخر کر دیتا ہے. جب اس کی رحمت آتی ہے اور رحمت نہ آئے تمہارا سکا بیٹا تمہاری بات نہیں مانے گا، تمہارا دل دکھائے گا، تمہارا سامنا کرے گا. کوئی عورت میری بیوی کے پاس آئی، جی ہم حیران ہیں کہ کیوں؟ ہم اولادوں کو پالا والا ان کے ساتھ کیا کیا، ہماری بات اتنی مانتے ایسے نہیں کرتے. اور شیخ صاحب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہماری اولادیں جاتے اتنا جی کرتے ہیں، ہم حیران ہیں ہم کو ایسا نہیں کر رہے. شیخ صاحب میں نے بولا اللہ کا کرم ہے، ہم نے پالا سب کچھ کیا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی کرم ہے. آگے میں چیز سے تمنا وہ نہیں رکھتا ہوں یہ ایسے، لیکن اللہ کی رحمت سے خوش ہوتا ہوں، اس کی مہربانی ہے. پہلے دعا مانگ رہی تھی تب کیا کرنا ہے؟ ہاں پروگرام بنانا ہے. دعا تو پہلے مانگ رہی تھی، دوبارہ بھی مانگ سکتے ہیں، ساری رات مانگ سکتے ہیں، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس کی طاقت ہو. اس لیے آقا جی نے ایک حدیث میں کہا کہ اپنے پر طاعت میں کسی میں اتنا بوجھ نہ ڈالو جو تم سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ یعنی کوئی طاعت محبت سے کرے جتنی کرے، خدا تعالیٰ یعنی اس سے بیزار، مفہوم بیزار نے جتنا کرے خدا کو، لیکن تم اتنا کرو جتنا تم سے ہوئے. تو یہ بھی آقا جی نے تعلیم دی. تو دل تو بڑا چاہتا ہے ساری رات دعا مانگتا رہوں، ساری رات درود پڑھتا رہوں، ساری رات قرآن پڑھتا رہوں، ساری رات روتا رہوں، معافیاں مانگتا رہوں، لیکن انسان نے کبھی کیسا کبھی کیسا. یہ چیزیں جو آقا جی نے امت کو سکھائی ہیں بڑی رحمت والی سکھائی ہیں. اس پر جم جائے انسان، دنیا آخرت کے اس کے حالات اچھے ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ امتحان رکھ دیا ہے، مال، اولاد، شیطان، نفس، دوستیاں، ان سب سے چھوڑ کے پکی دوستی زیادہ خدا سے کرے اور خدا کے رسول سے کرے. ہاں بے پناہ محبت خدا سے کرے اور پھر خدا کے، اور چیزوں میں اتنا دل نہ لگے، وہ چیزیں خود تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گی. لیکن خدا کی نعمتیں کھانا اور خدا تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم پیدا ہوئے، مسلمان بنے، پھر ہم خدا تعالیٰ کی قدر نہ کریں، نبی کی تعلیم کی قدر نہ کریں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی درود پڑھا کبھی چھوڑ دیا، کبھی جیسے مرضی نہیں. ہر وقت سوچے کہ میں خدا اور رسول کی مرضی پہ رہوں،
نیت پکی کرے خدا توفیق دیتا ہے. بیچ میں غلطی ہو جائے معافی مانگ لے. یہ ماحول سے ہوتا ہے، ماحول اچھا ملے. بابا جی علاج کر کے آ گیا، اب کہتا مرے گا نہیں، پھر بھی مرنا ہے. دل کے آپریشن کامیاب ہو گیا، موت نہیں آئے گی. بھائی وہیں رہیں، بیٹھے رہیں، مجھے یہ ٹیسٹ، مجھے وہ ٹیسٹ. وہ کہتے کچھ بھی نہیں، اس کو تھوڑا سا تھا، بس ٹھیک ٹھاک ہے. بس کیا دوسری شادی کرنی ہے تم نے؟ شادی کی تیاری، کوئی نیت میں گڑبڑ بتا دیں، ہم ڈھونڈ دیں گے کوئی ادھیڑ عمر کی تیری طرح. جوان لڑکی ڈھونڈے گا تو خودکشی کر لے گی تجھے دیکھ کے، یا نہیں؟ تو کسی کو خودکشی نہ کروا. اور لڑکے بھی تیرے جوان ہیں، وہ بھی بگڑ جائیں گے. اس کو اسی لیے لے گئے تھے علاج کرانے، یہ ہماری مسائل پیدا کرے. ایسی نیت تو نہیں ہے. چل ٹھیک ہے. انسان کو وسعت سے رہنا چاہیے. کبھی ہنسنا کہ وسعت سے رہے. کوئی ہنس رہے تھے، کہیں کوئی واقعہ ہے مفہوم ہے، کسی اللہ کے نبی نے تنبیہ کی اتنے ہنسنے سے. اللہ کی رحمت میں بڑی وسعت ہے. اس کا مفہوم ہے اللہ اس نبی پر کچھ تھوڑی جیسے ناراضگی تو نہیں تھی، کچھ ایسے ناگوار گزرا ہوا. کہا کہ میری مخلوق خوش رہتی ہے، خوش رہنے دے، کیوں ڈرا دیا ان کو؟ خوش تھے، خوشی رہنے، ہنسنے دیتے. اس لیے انبیاء کی حالت مختلف ہوتی ہے، اولیاء کی مختلف ہوتی ہے، عوام کی مختلف. ایک نبی نے دوسرے کو دیکھا، کہا ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہو، ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہو، ایسے نظر آتا ہے خدا نے تم کو امان دی ہے، خدا کا خوف تم میں نہیں ہے. اس نبی کو بولا ہر وقت ہنستے رہتے ہو، جیسے خدا نے امان دی ہے، خدا بے نیاز ہے، کچھ خوف ہونا چاہیے. اس کا مفہوم کس سے کہا جاتا ہے؟ اس سے کہ میں تم کو دیتا ہوں، ہر وقت تمہارا منہ بنا رہتا ہے، جیسے خدا نے تم کو رحمت سے مایوس کیا ہوا. دعا پڑھ رہا تھا، ڈرا ہوا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا اللہ کی قسم. تو اللہ آقا جی نے اپنی امت کو دعائیں سکھائی ہیں کہ خوشی، ہنسنا، رونا سب ادھر سے آتا ہے انسان کو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے. تو وہ دعائیں یہاں سے لے جائیں، دو دعا ملا کے پڑھیں، ہمیشہ پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ دل میں بوجھ نہیں رہے گا، ہر وقت خوشی، اور جیسے نا حالت اچھی رہے گی. جیسے کہتے ہیں انسان دل کی حالت اچھی رہے، انسان بڑے کام کر لیتا ہے اور مطمئن رہتا ہے. نہ اس کو ڈاکٹروں والی وہ باتیں لگیں تو ڈپریشن ہو گیا، گپریشن ہو گیا. نہیں ہوگا ڈپریشن. تو وہ دعائیں ہیں آقا جی کی نعمت والی. بعضوں کے دن کو ایسے ہوتا تھا ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے. یہ بھائیوں کو پتہ دو دعائیں ہیں، وہ ملا کے پڑھا کریں. ویسے بھی صبح شام پڑھا کریں. جس وقت دیکھیں طبیعت میں غم ہے یا گھٹن ہے، پھر بھی پڑھ لیا کریں، تو طبیعت آپ کی کھل جائے گی انشاءاللہ. جیسے کیف اور سرور آ گیا. پھر آقا جی کی زبان سے جو دعائیں نکلیں تو کیسے وہ اثر نہ کریں اس پاک زبان سے. تو وہ دعائیں لے جائیں، وہ بھی پڑھا کریں صبح شام اور گھٹن کے وقت. تو دعا میں مانگ رہا تھا تو بیچ میں جیسے نہیں کہ اپنی وہ بتاتا ہوں بڑا خوف والا ہوں یا بڑا وہ ہوں، جیسے کچھ ڈر آ رہا تھا خدا سے بہت. وہ دعا میں نے پڑھی، میرا دل کھل گیا. اب کہتا ہوں ناچوں. پتہ نہیں غم کدھر گیا. آقا جی محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین. ان کی تعلیم کی بڑی قدر کرنی چاہیے. ان کی تعلیم کی قدر ہوتے تو ملک میں یہ وبال، یہ مصیبتیں نہ ہوتی.
دنیا پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، لیڈر پریشان ہے، ان کی تعلیم کے آتے چلتے ہیں، خدا مٹ میں گلزار کر دیتا ہے، آگ کو گلزار کر دیتا ہے۔ دیکھے ابراہیم السلام کو جب آگ میں ڈالا، مٹ میں ادھر باغ بہار ہو گیا، گلزار میں بیٹھے تھے، کونی قلنا کونی یا نار بردن وسلاما علی، اے آگ تو یعنی گلزار بن جا، بہار بن جا اور ٹھنڈک پیدا کر، یہ آگ کی جیسی تپش ہے یہ نہ ہو، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامن سلامتی کی ٹھنڈی، جیسے اچھی موسم بہار، زیادہ ٹھنڈی ہو تو آدمی دیکھتے ہیں کیسے یوں کرنے لگ جاتا ہے، اور زیادہ گرمی خارش شروع ہو جاتی ہے ہاں، تو یہ دعائیں آقا جی کی رحمت۔ تو اکثر ہم لوگ نے یہ چیزیں بچپن سے ماں نے باپ نے کرم کیا ہم پر، اس نے ماحول میں ڈالا، تو چیزیں یاد ہیں، جو عادت بن گئی ہے، تو اچھا ہی ہوا ہے، ویسے پکے ہو گئے کچھ اللہ کے فضل سے، چلتی رہتی تو خوشحال ہی رہتی ہے۔ ہم کو بھی دکھ آتے ہیں، بیماری آتی ہے، ہاں جی سب کچھ آتا ہے، لیکن پریشانی اتنی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ساتھ آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رحمت کی چلتی رہتی نا، وہ بیچ میں پڑھتے رہتے کہ ہمیں نہیں، ہمیں بھی سختی گرمی بیماری سب چلتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ساتھ رحمت ہوتی ہے تو یہ چیزیں محسوس کم ہوتی ہیں، اور جو چیزیں نہیں پڑھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں بد اخلاقی، کبھی باہر بد اخلاقی، ہاں جی ایسے ان کی یہ چیزیں پڑھتے نہیں نا، یہ بھی ساتھ پڑھنی چاہیے کہ دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بہت سہارا انسان کو سنبھال لیتی ہیں، تو خدا آپ کو توفیق دے گا انشاءاللہ۔ تو کچھ میں نے پڑھانا تھا، بعد میں پڑھ لوں گا، دعا پہلے مانگ لی تھی، اور بھی دل کرتا ہے، لیکن جیسے پھر وقت نہیں بچے گا، کچھ طبیعت تھوڑی ٹھیک ہے تو اس میں کچھ فائدہ اٹھا لیں، خدا کی حمد، اس کے خدا کو جس سے محبت ہے، خدا کو زیادہ راضی کرنے، اس کی محبوب کی تعریف کریں کہ خدا اور ہم سے راضی ہو، کیونکہ خدا نے نبی کریم سے بہت محبت کی ہے بے انتہا، اسی محبت سے آیتیں ایسی اتاری ہیں نبی پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شہرت کی ہے، آپ کا ذکر اور نام بلند کر دیا۔ ہاں کوئی چیز اچھی بنا آپ کی تعریف پر خوش ہوتا ہے، خدا نے جتنا پیار اور محبت حضرت محمد مصطفیٰ سے کی ہے کسی سے نہیں کی ہے، اور ان کی سفارش کو خود خدا نے آگے کیا ہے قرآن میں کہ ظلم کریں کچھ کریں، چھوٹے گناہ کچھ بھی ہو، اگر یہ آپ کے پاس آ جائے نا، ان کی عزت میں اضافے سے اضافہ کیا ہے خدا نے، تو آپ کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، ان کو معافی دے دیں گے، کچھ نہیں پوچھیں گے، سوال جواب ان سے نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، انہیں ظلم کیا، کوئی گناہ کیے دانستہ یا زبردست گناہ چھوٹے بڑے، اگر آپ کے پاس آتے ہیں، پہلی اعلان کر دیا ہم کو تواب رحیم پائیں گے، ہم ان سے سوال جواب پرشش نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم کی تعریف میں جس کا دل لگ جائے، خدا اس پہ کرم فرمائے، اس کو نعمت نصیب ہو جائے، سمجھو کہ خدا کے بہت قریب ہو جائے گا، بہت نعمتیں اس کو ایسے نصیب ہو جائیں گی جو بغیر جو مجاہدے یا محنت سے بھی نہ ملتی، خدا ایسے ہی دے دے گا۔ لیکن نہیں بادشاہوں کو خوش کرتا ہے اور موڈ میں آتے تو کیا کچھ دے دیتے تھے کہ موڈ میں تھا، نواب موڈ میں تھا، ایسے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور زیادہ خوشی اللہ کی حضرت محمد مصطفیٰ کے محبت سے ہے، اور ان کی طاعت کو اتنی عظمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی بات مانی تھا اس نے ہماری بات مانی، ان کا خیال کرنا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے خدا کی بات مانی۔ تو بھائی بسم اللہ کریں، شروع کریں۔ ہاں دعا جو پیسے میں نے اسی کو رکھ لیا کہ میں نے مانگ لی تھی، تو وقت کم ہے، تو آپ نئے پرانے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو انسان مزاج شناس آج سے ہوتا ہے، کچھ بیمار بھی رہتا ہوں، تو جو آتے رہیں گے مزاج شناسی میں اس کو ہو جائے گی، اور جو نہیں آئے ہیں تو کہے گے یار اس کا توازن ٹھیک ہے، میرا توازن ٹھیک ہے، تیرا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بہکی باتیں نہیں کرتا، بہکی باتیں کرتا تو سارا توازن، سارا نظام چلتا،
سب کو قابو کیا، جنات کو، انسان کو، استغفر اللہ العظیم کہتا ہوں، اللہ کی فضل، گنڈے کو، پھنڈے کو، ہاں چکر باز کو، دھوکے باز کو، خود ہی آ جاتے ہیں معافیاں مانگتے مانگتے ہیں۔ پہلے کہتے میں چپ رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک چلتا ہے منوس، پھر اس کی جو رسی بکری کی پیر میں بندھی ہوتی ہے نا، کھینچی جاتی ہے، پھر بیں بیں کرتا ہے ہاں تو پھر کرنا پڑتا ہے نا، اولاد کو اتنی ڈھیل بھی نہ دے، اتنا لاڈ بھی نہ دے بگڑ جائے۔ ہاں بسم اللہ کریں، شروع کریں۔